بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اور اسی جنگ میں آپ کے داماد ابو العاص بھی قیدی بنے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف تو اشارہ بھی نہیں کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی جو ہے فدیہ ادا کر دیں اور اس کے بعد ہی جو ہے ان کو چھوڑا جائے گا۔ تو سب آئے اور فدیہ دے کر اپنے اپنے لوگوں کو لے جاتے رہے۔ رات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حالت بہت خراب تھے مدینے کے کہ کھانے کو ترس رہے تھے اور ہر ایک پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قیدیوں کو مسلمانوں کے اندر آپ نے تقسیم کیا ہے کہ آپ اس ایک قیدی کو لے جاؤ، آپ 2 قیدی کو لے جاؤ، آپ 3 قیدی کو لے جاؤ، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام آپ کو کرنی ہے۔ تو ایک ایک صحابہ گھر لے جا کر ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا قیدی کو، اور وہ خود بھوکے رہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ پھر جب فدیے آ رہے تھے، لوگ واپس جا رہے تھے، تو فدیے کے سلسلے میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب سب لوگ فدیہ دے کر چلے گئے، کچھ لوگ بچ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان کا فدیہ نہیں آیا ہے، کوئی ان کو لینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کا فدیہ یہ ہے کہ اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو وہ ہمارے ایک آدمی کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اور یہی ان کا فدیہ ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت آگے تھے۔ فدیہ کے طور پر مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں اور وہ فدیہ سمجھ کر وہ واپس چلے جائیں۔ تو اسی جنگ کے اندر آپ کے داماد کو بھی قیدی بنایا گیا، وہ بھی دشمن کے فوج میں موجود تھے، اور حضرت زینب کے شوہر تھے، تو آپ کا بھی فدیہ مکے سے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس فدیہ کو پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فدیہ کو کھولا تو یہ دیکھا کہ آپ نے گلے کے اندر ہار آپ کی بیٹی حضرت زینب نے بھیجا ہے۔ آپ نے اس گلے کے ہار کو نکالا اور آپ دیکھنے لگے، اور آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ پرانے یادیں آپ کو آنے لگے کہ یہ حضرت خدیجہ کا ہار گلے کا ہار تھا۔ حضرت خدیجہ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، حضرت خدیجہ نے اسلام کے لیے اپنی پوری دولت کو لٹا دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور خدیجہ کے یادیں تازہ ہو گئی۔ شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ نے اپنے ہار کو نکالا اور اپنی بیٹی زینب کو آپ نے دے دی تھی۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ یہ ہار میری بیوی خدیجہ کا ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں، اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو میں اس خدیجہ کے ہار کو زینب کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ پورے صحابہ نے ایک آواز ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ یوں ہی دے سکتے ہیں، آپ واپس دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو اپنی بیٹی زینب کو دے دی، اور پھر ابو العاص کو بلایا اور کہا ہے کہ اس ہار کے بدلے میں تم مکے کو جانے کے بعد تم میری بیٹی کو مدینہ واپس کرو گے، اس شرط پر میں یہ ہار واپس کر رہا ہوں اور تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ان کے داماد ابو العاص نے اس بات کو قبول کیا۔ جب وہ واپس گئے مکے کو تو آپ نے اپنی بیوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس بھیج دی مدینے کو۔ تو اس طرح یہ جنگ ہوا، اور اس جنگ کو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مسلمانوں کو جیتنا لازمی اور ضروری تھا، اس لیے کہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلام اور جو ہے مزید پھیلے۔ اگر خدا نخواستہ اگر اس جنگ کے اندر ہار جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعا کر رہے تھے کہ قیامت تک دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نام لینے والا نہیں ہوگا، اسلام مٹ جاتا خدا نخواستہ۔ تو اس جنگ کو سارے مسلمانوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ہے، تلواریں چلائے ہیں، کمانڈنگ کیا ہے، آپ گھوڑے چلائے ہیں، گھوڑے دوڑائے ہیں،
اور اب تلوار سے آپ نے جو ہے جنگ لڑی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آج کے نوجوانوں کو، آج کے علماء جو بیان کرنے والے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بتائیں کہ اس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیے کرتے تھے۔ تو یہ باتیں ہیں جو آج کے بدر کے موقع پر آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سارے مسلمان، خاص طور سے نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کو ہی ہمیں بتایا گیا ہے، تسبیحات کا، نماز کا، روزے کا، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ جنگ کا، دوڑنے کا، گھوڑا چلانے کا، کشتی لڑنے کا، ان ساری چیزوں کو اوجھل رکھا گیا ہے۔ تو آج کے نوجوانوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساری چیزوں کو بھی لائیں اور نوجوانوں کو بتائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا